جناب حضرت قاضی عمران صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازے. یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ بولیے سبحان اللہ. یہ اس کے ہونے کی ادنا مثال ہے کہ نہیں؟ ہر ایک شے پہ عروج و زوال ہے کہ نہیں؟ میں خون بیچ کر روٹی خرید لایا ہوں، فقیہ شہر بتائیے حلال ہے کہ نہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. ترمذی شریف ان ان تصلی الف رکعہ، یہ 1000 رکعت نفلی نماز پڑھنے سے بہتر ہے. آگے اس روایت میں اومل بہی او لم یعمل، چاہے اس کا عمل اس پر ہو یا نہ. چلو ارے عمل ہو چاہے نہیں ہو، دین کا ایک علم سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. قرآن کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ علم ہے. اچھا اتنا بڑا فرق کیوں ہوا؟ اتنا بڑا فرق کیوں ہوا کہ قرآن اللہ کی کتاب اتنی باعظمت کتاب ہے، اس کا دیکھنا ثواب، اس کا چھونا ثواب، اور اس کا بوسہ لینا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ دین کا ایک علم سیکھ لیا تو 900 رکعت پڑھنے کا زیادہ ثواب مل گیا. قرآن کی ایک آیت سیکھا تو 100 رکعت، دین کا ایک مسئلہ سیکھا تو 900 زیادہ، 100 وہ ملا کر 1000 ایسا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے الفاظ نہ سیکھے ہیں آپ. قرآن کے الفاظ نہ سیکھے ہیں، معنی نہیں سیکھا، احکام نہیں نہ سیکھے، قوانین نہیں نہ سیکھا تم نے. اس لیے علم کا سیکھنا، ایک علم کا سیکھنا، دین کا ایک علم سیکھ لینا، جان لینا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے. اللہ کے رسول نے ابو ذر غفاری سے کہا ہے. سمجھ رہے؟ ہم تو حدیث بہت ساری پڑھ دی آپ کے سامنے، ساری حدیث میں گفتگو کریں گے تو 3 دن وقت چاہیے. یہ سب آیتوں کا تھوڑا سا مطلب سمجھاتے ہیں آپ کو. علم پر بات کر رہے ہیں ہم. اس پر بات کر رہے ہیں، علم پر بات کر رہے ہیں. ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے رسول نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ وَیُلْہِمْهُ رُشْدًا. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے. تفقہ کے بھی 40 معنی بیان کیے گئے نا. ایک معنی یاد رکھو طالب علم تم لوگ، بالکل پکا ایک معنی ہے. اس کے ایک معنی ہے خیر کے، فقہ کا نہیں، خیر کا. 40 معنی بیان کیا گیا، اس میں سے ایک معنی جنت ہے. خیر کا ایک معنی کیا ہے؟ جنت. خیر کا ایک معنی مال بھی ہے، مال دولت. انہو لحب الخیر لشدید. خیر کے معنی مال بھی اور خیر کے معنی جنت بھی آتا ہے. حدیث شریف کے اندر کیا فرمایا گیا؟ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا، اللہ جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے یُفَقِّهُ فِی الدِّین، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. مولانا عبدالحنان اور قاری حفظ الرحمن اور مولانا دبیر عالم اور مولانا اشفاق صاحب اور مولانا اشتیاق صاحب اور مولانا شوکت علی اور مولانا عبدالقدیر اب مفتی احمد بنا دیتے ہیں. کیا کرتا ہے؟ سمجھ رہے؟ مولانا مقصود عالم بنا دیتا ہے اور مولانا ذاکر حسین بنا دیتا ہے اور حافظ بدیع الزماں بنا دیتا ہے اور مولانا شمشاد بنا دیتا ہے اور قاسم نانوتوی بنا دیتا ہے. مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو ولی رحمانی بنا دیتا ہے. کیا بناتا ہے؟ خیر کے ایک معنی جنت کے بھی آتا ہے. اور سناوے سیدھے معنی کرتے ہیں. تم لوگ کی کتنی فضیلت قرآن حدیث میں علم دین حاصل کرتے. تم بنیاد نہ ہو، بنیاد. سب شاخ ہے، سب تمہارے مقتدی ہیں، ہم امام ہیں. اس لیے گاؤں میں جا کر کے کسی ڈر منڈے کی قیادت میں مت رہنا، کسی سٹے باز کی قیادت میں مت رہنا، کسی حرام خور کو اپنا لیڈر مت ماننا. تم تو پڑھ کے آؤ گے تو مکھیا جی سے سٹ جاؤ گے یا پرمٹ سے سٹ جاؤ گے. تم مولوی نہ ہو. ارے تمہارے دروازے کا وہ چکر لگائے گا، تمہاری جوتی وہ سیدھی کرے گا، تم اس کے پیچھے کیوں بھاگتا ہے؟ ہم لوگ تو اپنی برادری سے بھی پریشان ہیں.
ارے تم ایک ہو جاؤ اور تم بدل جاؤ تو زمانے کا نظام بدل جائے گا. ارے آسمان سے سورج توڑ کے لا سکتے ہو. بات سمجھ میں اپنے مقام کو نہ سمجھو. اور یہ مقام تو اللہ کے نبی نے نہ دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان عریان، ایمان ننگا ہے، لباسہ التقوی، اس کی پوشاک تقوی ہے، وزینتہ الحیا، اور اس کی زینت چمک جو ہے حیا ہے، وثمرتہ العلم، اور اس کا پھل تو علم، پھل علم ہے. کیا پھل ہے نا؟ ارے اس گاؤں کے اندر کتنے زمیندار، کتنے لیڈر، کتنے بول بالا والے پیدا ہوئے ہوں گے اور آئندہ بھی پیدا ہوں گے، راجہ مہاراجہ پیدا ہوں گے، لیکن ایک البیسٹر کے گھر میں رہنے والا جہاں جسے اس کی آنگن گھری ہوئی ہے، کچن اس کے پاس نہیں ہے، فین اس کے پاس نہیں ہے، اپاچی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس آبادی کی مسلم بچے بچیوں کے اندر علم کی شمع روشن کرنے کے لیے مدرسہ کھول کر کے یہ کام کر دیا. ارے مسجد بنا دی، یہ قیامت تک رہے گی. یہ مدرسہ تو اجڑ سکتا ہے، مسجد تو قیامت تک رہے گی. تم نے بھی کیا، تم کو بھی اللہ نے توفیق دی. یہ سب کو نہیں ملتا ہے، یہ توفیق خیر سب کو نہیں ملتی. یہ ایسا دیا ہے، یہ ایسا دیا ہے. فرمایا وثمرتہ العلم، اور اس کا پھل جو ہے وہ اصل میں علم ہے. اور کارآمد پیڑ کب مانا جاتا ہے؟ جو پھل دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کارآمد پیڑ درخت کون مانا جاتا ہے؟ جو پھل دیتا ہے. اور درخت ہے پھل نہیں دیتا تو لوگ بیچ دیتے ہیں، کاٹ کر کے اس کو جلا دیتے ہیں. تو تم کہاں پھلدار درخت بنتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یوزن یوم القیامہ، یوزن یوم القیامہ مداد العلماء بدم الشہداء. قیامت کے دن علماء کی روشنائی، علماء کی روشنائی جس سے انہوں نے کتابیں لکھی، جس سے انہوں نے بچوں کی کاپی میں اصلاح کی ہے. قاری اشفاق صاحب توجہ دیجئے گا، اصلاح کی ہے کہ عقل مند ایسے لکھو، جنت ایسے لکھو، مطلب ایسے لکھو. شہیدوں کے خون سے تولا جائے گا. تمہارے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ برکت والی ہے. ہمارے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ برکت والی ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا توزن یوم القیامہ، یوزن یوم القیامہ مداد العلماء بدم الشہداء. اللہ کے رسول نے فرمایا اور یہ پورا جو ہے نا، نرہر پورا، غازی پورا، بھلی اور بھلا کے ایک ایک انسان مر جائیں، ہندو یا مسلمان، چھوٹے اور بڑے، اس کا مر جانا آسان ہے. لیکن ایک عالم مر جائے، ایک حافظ مر جائے، یہ سب سے بھاری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، پورے قبیلے کا مر جانا آسان ہے ایک عالم کے موت سے. کس کے موت سے؟ ارے عالم مرتا ہے تو عالم مر جاتا ہے. عالم مانے جاننے والا، عالم مانے دنیا. عالم مرتا ہے تو عالم مر جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ عالم کے رہنے سے عالم کے لوگوں میں روح باقی رہتی ہے. اور اس اصل میں علم جو ہے نا، یہ علم دین ہی ہے، اور باقی جو ہے نا وہ علم ہنر ہے. ایک مرتبہ ہم لوگوں نے مفتی محمد حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ دیوبند اور ندوہ اور علی گڑھ کے درمیان کیا فرق ہے؟ کیا ہے؟ ارے ندوہ لکھنؤ میں، دیوبند شہر کے اندر دیوبند مدرسہ، اور علی گڑھ یونیورسٹی مسلم، وہ علی گڑھ میں ملفوظات فقیہ الامت میں لکھی ہوئی ہے. وہ بات حضرت نے فرمایا ہے دل روشن مثال دیوبند. کیا ہے؟ ہے دل روشن مثال دیوبند. دیوبند کے جو علماء تھے، دیوبند کے مدرسے کا دربان بھی تہجد گزار ہوتا تھا. اس لیے مدرسے میں جو مدرس رہے، اس مدرس کی زبان پر کبھی بھی جھوٹ نہیں آنا چاہیے. ہم مدرس جھوٹ بولتا ہے اور بچہ کے سامنے درجہ میں کھینی لگا کے کھاتا، اس کو تو پہلے نمبر پہ بھگا دینا چاہیے. کیا کر دینا چاہیے؟ کیا کر دینا چاہیے؟ بھگا دینا چاہیے. وہ مدرس رہنے کے قابل ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے.
بچوں کے سامنے موبائل چلاتا ہے، وہ مدرس ہے۔ دیوبند کا دربان بھی تہجد گزار ہوتا تھا، اس لیے دیوبند کا نام قیامت تک رہے گا۔ دیوبندی مولانا قیامت تک رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ جو دجال کو قتل کریں گے اور تلوار ہاتھ میں لے کر کے، اس میں دیوبندی مولانا لوگوں کا بھی ہاتھ لگا ہوا ہوگا۔ ہے دل روشن مثال دیوبند، الندوہ ہے زبان ہوشمند، اور علی گڑھ کی بھی تم ایک مثال لو، بس معزز پیٹ ایک اس کو کہو۔ کیا؟ ارے پیٹ پالنے کا مہذب طریقہ ہے، ڈی اے اتنا ملے گا، ٹی اے اتنا ملے گا، ماسٹر نام کہلائے گا، ہیڈ ماسٹر کہلائے گا، ٹیبل پر بیٹھیں گے، کرسی پہ لکھیں گے، اور کہتا ہے اس کو مسلمان ہے، روزانہ اٹھے گا تو شو کلین کرے گا۔ کیا کرے گا؟ داڑھی صاف کرے گا، منہ صاف کرے گا، نہلائے گا، نہائے گا، ٹائی لگائے گا، جوتا موزہ پہنے گا، اور تب اسکول جائے گا۔ یہ کون جا رہا؟ مسلمان جا رہے، یہ مسلمان ہے۔ ارے اس علم، وہ جو دنیاوی علم ہے نا، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ دینی علم کا نقشہ یہ بنتا ہے، ٹوپی آ جائے گی، سر پہ کرتا آ جائے گا، تسبیح آ جائے گی، ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ ماتھے پہ سجدے کا نشان آ جائے گا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا فرمایا؟ موت قبیلہ ایسر من موت عالمین، ایک عالم کا مر جانا ایک قبیلے کے مر جانے سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک عالم کا مر جانا، پورے گاؤں، پورے کیا کہتے پنچایت کے سارے لوگ مر جائیں، وہ ہلکا ہے، تمہارا اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العالم امین اللہ سبحانہ فی الارض، عالم جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی زمین پر امین ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی زمین پر امین ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس کے نبیوں کے وارث، اور نبی علم چھوڑ کر جاتے ہیں، نبی علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض، عالم کے لیے آسمان زمین اور دنیا کی ساری مخلوق مغفرت کرتی، دعا کرتی رہتی۔ کیا کرتی رہتی؟ مغفرت کرتی رہتی ہے اور دعا کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ مچھلیاں پانی میں، تم لوگوں کے بارے میں بول رہے ہیں، علم کے بارے میں، علم دین، کہ مچھلیاں پانی میں، دنیا میں جتنا سمندر ہے، ارے جتنا باہا ہے اور جتنا پوکھر ہے نا، اور اس میں جتنی مچھلیاں ہیں قیامت تک، کہ مچھلیاں پانی میں اور ذرے خاک میں، برگو شجر، یہ ہے نا پیڑ بانس کا، یہ برگو شجر پیڑ ہوا نا، ارے بانس کا، اس پر کتنے پتے ہیں؟ امرود پیڑ ہے نا، اس پر کتنے پتے ہیں؟ برگد پیڑ ہے نا، اس پر کتنے پتے ہیں؟ قیامت تک کتنا درخت، اور اس پر نہ جانے کتنے پتے ہوں گے، وہ درخت بھی اور درخت کے وہ پتے بھی۔ کہ مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں، سحر مانے صبح، سحر مانے صبح، شام و سحر، صبح شام۔ سمندر کی مچھلیاں، تالاب کی مچھلیاں، پوکھر کی مچھلیاں، باہا کی مچھلیاں تمہارے لیے دعائیں خیر کرتی ہے۔ درخت کرتے ہیں، درخت کے پتے کرتے ہیں، مٹی کرتی ہے، مٹی گھاس کرتی ہے تمہارے لیے دعائیں، کہ مٹیاں، مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگو شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ تو علم اسلام میں جڑ ہے، بنیاد ہے، یہ کلی چیز ہے، یہ شاخ نہیں ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں علم کی شاخ ہے، علم کا پارٹ ہے، علم کا حصہ ہے۔ اس لیے علم اسلام کے بغیر نہیں ہے، اور اسلام علم کے بغیر نہیں ہے۔ اس لیے تمہارا مقام و مرتبہ علم دین کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بچے بچیوں کو پہلے دین کی بنیادی تعلیم سے آراستہ کریں، تاکہ دنیا کی مسموم ہواؤں سے
جھلس کر اپنے ایمان کا سودا نہ کر سکے، ان کے اندر غیرت دینی اور جذبہ دینی اور حمیت دینی باقی رہے، دنیا کے جس شعبے میں جائے کامل مسلمان بن کر کے رہے، فکری ارتداد کا شکار نہ ہو، الہاد کا شکار نہ ہو، زندیقیت کا شکار نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے اگر اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو بچانا ہے تو دین کی بنیادی تعلیم دلانا ہوگا۔ رتبہ آدم کو ملا ہے علم سے، ورنہ خاک کی تو خاک بھی عزت نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔